اسما وضو صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گا. یہ معاملے کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اور مزید ڈیٹیلز جو آپ کے پاس ہیں وہ کیا شیئر کریں گی آپ؟ دیکھیے جی، یہ معاملہ تو بہت ڈیلیکیٹ ہے اور بہت کریٹیکل ہے. جنرل صاحب has been leading a very critical, a very crucial ڈپارٹمنٹ آف این اسٹیم آرگنائزیشن. وہ آپ کی ایک بڑی بیک بون، آپ کی جو کنٹری کی بیک بون ہے، اس آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں. بہت سے ڈیلیکیٹ معاملات ان کی پین اور ان کی ٹیبل کے اوپر سے ہو کے گئے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جب ایک چیز آپ کے بارے میں آپ اسکیپٹیکل ہو جائیں تو پھر بہت سی چیزوں کو انڈر اسکروٹنی لانا پڑتا ہے. تو یہ معاملہ ہے تو بہت زیادہ کریٹیکل اور بہت زیادہ اس کے اوپر ہمیں ابھی ابرپٹلی اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. لیٹ دیم سارٹ دیئر وے آؤٹ، لیٹ دیم ڈیسائڈ، لیٹ دیم انویسٹیگیٹ. اس کے بعد میں ہم اس کے اوپر بیٹھ کے اچھی طریقے سے چرچا کریں گے. لیکن ایک بات یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں پہ ہماری اتنی پولرائز پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اور اتنا ڈیوائڈیڈ پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے، یہ پورا سینیریو کسی بھی طریقے سے پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. اس کو پالیٹکس سے بہت ڈپارٹڈ اور بہت دور رہنا چاہیے. یہ دو چیزیں کسی بھی وقت اس سچویشن میں، جس سچویشن میں ہم ہیں، جو ہماری سراؤنڈنگ میں جہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، ان دونوں کے امالگمیشن، ان دونوں کی یونیفیکیشن بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آپ کا ڈالے گی آپ کی پولیٹیکل سینیریو پہ. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، ان کو کنسیڈر کرنا پڑے گا، انہیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ فی الحال یہاں پہ صرف یہ کہنا ضروری ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اچھی بات ہے انسٹیٹیوشن اپنے ہی لوگوں کے بارے میں بھی اتنا ہی کریٹیکل ہے جتنا کہ وہ آپ کی باقی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ایکٹیولی ایک اکاؤنٹیبلٹی اور ایک سچویشن کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے بھی گربان میں یہ دے رہا ہے ایکولی کریٹیکل اباؤٹ دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں، اس کو کسی بھی طریقے سے. جتنے بھی ہماری پولیٹیکل اینٹی ہیں وہ اس سے خود کو ڈپارٹ رکھتے ہیں، اور آرمی بھی خود کو پولیٹیکل سینیریو سے فی الحال ڈپارٹ رکھتے ہیں. یہ ایک اپنی مطابق جس سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، جو ان کے پاس سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے، جو یہ سچویشن ہے. اس کے علاوہ اور جو آپریشنل انفارمیشن ان کے پاس ہیں، آپریشنل مس یوز آف پاور کے بارے میں جو ان کے پاس انفارمیشن ہے، اسے لے کے چلیں. لیکن اس کو ڈی پولیٹیکل رکھیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کو سیاسی طور پہ انوالو نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کو. انور رضا صاحب، آپ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں رہ چکے، تو یہ سارے معاملات جو ہوئے اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نون لیگی قیادت سے بھی رابطہ کیا پاسٹ میں، اور پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کیا. تو کیا حقائق تھے، کیا چیزیں تھیں تمام؟ انور رضا صاحب یہ بتائیں کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں کیا گونج رہا ہے، یہ بتائیے ہمیں. بالکل. اچھا رضی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ 12 مئی 2017 صبح فجر کے وقت رینجرز نے اور آئی ایس آئی کے لوگوں نے، انٹیلیجنس کے اداروں نے، جب F10 میں موئز کے گھر پر اور ان کے آفس F10 میں اور ان کی سوسائٹی پر جب چھاپہ مارا، اور وہاں پر ان کے گھر سے جو تھے ڈالرز، پاؤنڈز، گولڈ، ایون سگار، جوتے، یہ سب چیزیں لے کر چلے گئے. اور 2 دن تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ گئے کہاں پہ. پھر بڑی مشکل کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ کسی فلاں جگہ پر کسی سیف ہاؤس میں ہے. یہ واقعہ تھا. اور جب یہ واقعہ چلا، پھر اس وقت وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان تھے. تو چودھری نثار علی خان نے جب انٹروین کیا، ان کی مداخلت کے بعد پتہ چلا، اور ان کو پھر پولیس کے سامنے پیش کیا گیا. جو تھی پولیس کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ان کے گھر والوں کو یہ تسلی ہوئی کہ چلیے ان پر جو مقدمات ہیں ان کو فیس کر لیا جائے گا. پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کے پاس ان کا مقدمہ چلا، اور یہ بڑا طویل ایک واقعہ ہے. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 8 نومبر 2023 کو جب 184 کے تحت معز خان نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی، تو اس وقت یہ ڈیسیژن کیا گیا کہ ایک تو فوج جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے، اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہ اس کیس کو دیکھے. معاملہ چلتا گیا، اور آج آپ نے دیکھا پاک فوج کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ اپنے سینئر ترین آفیسر کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کرے اور ان کو زیر حراست لیا جائے. اس سے پہلے پاک فوج کے اعلیٰ افسران کے درمیان بڑی برین سٹارمنگ ہوئی، مشاورت ہوئی، اور ایک طویل مشاورت کے بعد، تمام ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد، انکوائری مکمل کرنے کے بعد یہ عمل جو ہے وہ کیا گیا. اب آتے ہیں اس کے سیاسی پہلو کی طرف. اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ سیاست بھی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ فوج یہ سمجھتی ہے، ان کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے اعلیٰ سینئر افسران کے درمیان،
کہ یہ جو واقعہ تھا، اس واقعے میں جو سیاسی عمل تھا وہ کیا تھا کہ فوج کے اندر جو ڈویژن ہے اور جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس طرح کے مائنڈ سیٹ جو ہے ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہے اس ساری صورتحال سے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا پیغام ہے جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کی جو گرفتاری ہے، جو حراست میں لیا گیا ان کو، اس پر کہ ان قوتوں کو جو فوج کو جو فوج میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو فوج کو ایک منصوبے کے تحت کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور رضی صاحب آپ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں، چلیں آج اس کی میں بھی تصدیق کر دیتا ہوں، جو آپ غیر مشروط معافی بانی پی ٹی آئی کی بات کرتے تھے، یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اب ان کی معافی کا جو ایک معاملہ تھا وہ بھی شاید ختم ہو چکا ہے اور اب معاملہ آگے بڑھے گا، اور یہ پیغام دیا گیا ہے ان قوتوں کو جو ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس گرفتاری، اس زیر حراست جو معاملہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں پنہاں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہوں گی وہ ساری چیزیں، لہٰذا اب آپ کے ان کے جو بھائی ہیں فیض حمید کے، نجف حمید، اس وقت وہ پٹواری تھے جب یہ معاملہ پیش آیا، پھر وہ تحصیلدار ہوئے، اس طرح نیلا دلہ جو انٹرچینج ہے وہاں پر جو اس کے دائیں اور بائیں ہزاروں کنال زمین ہے وہ بھی ان کے نام پر ہے، ٹاپ سٹی کے اندر بھی جو ان کے بھائی ہیں نجف حمید، ان کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ روپے کا بھی معاملہ ہے، سیاست بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ فوج کے اندر جو تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ ودن فوج ہوگی یا فوج سے باہر ہوگی، اس کو کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے خلاف انضباطی کارروائی جو ہے فوج کے اندر جو ڈسپلن کا عمل ہے، جو احتساب کا عمل ہے، اس طریقے سے کیا جائے گا، اور جو باہر ہے ان کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جب ہم کہا کرتے تھے کہ 9 مئی کے واقعات میں اگر کوئی لوگ انوالو ہیں تو پھر ریاست کو ان کے خلاف اگر کوئی شواہد ہیں تو وہ عدالتوں میں فوری طور پر پیش کرنے چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بڑھیں نہ، وہ کم ہوں، اور جزا اور سزا کا جب کانسیپٹ ہوگا تو اس سے کم از کم ایسے واقعات مستقبل میں نہیں ہوں گے جو ہمارے ملک کے لیے، جو ہماری ریاست کے لیے ان کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں۔ ٹھیک ہے۔